لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أخطأتم خطاياكم حتى تملا ما بين السماء والأرض استغفرتم الله لغفر لكم ولا أبالي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا ربي صل دائما على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، رحمت کا عشرہ ختم ہوا اور آج سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مغفرت کے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے، دنیا میں کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، سچے دل سے طلب سے اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہمیں اللہ کی مغفرت کا پتہ نہیں ہے. رحمت خدا بہانہ می جو ہے، اللہ کی مغفرت تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ ذرہ سی انسان کوئی عمل ایسا کرے کہ اللہ معاف فرما دے. اللہ کی رحمت خصوصی ہے. تو اس مغفرت کے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا، آج سے خصوصی مغفرت کا اللہ کا وعدہ ہے. بڑے بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہے میرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا تو بتاؤ، کوئی نہیں. ستار العیوب، غفار الذنوب، علم ما فی الصدور، ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کے احسانات کی انتہا ہے. انسان گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی نہیں تھکتی. خصوصی رحمت ہے. بنی اسرائیل کے اندر وہ نوجوان جس نے اتنے گناہ کیے، اتنے خطا کیے کہ بستی والوں نے اپنے بستی سے نکال دیا اور اس نے ڈیرا جنگل میں ڈال دیا، زندگی گزارتا رہا. یہاں تک کہ اسی اثنا میں وہ بیمار ہو گیا اور موت کے آثار، موت کے قریب پہنچا، لیکن موت ابھی آئی نہیں تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ سے بڑی امید رکھنا ہے. نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. نا امیدی کفر ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. تو وہ بنی اسرائیل کا نوجوان، اس نے دائیں دیکھا، اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا. بائیں دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا. پھر اس نے اللہ کی طرف دیکھا کہ اے اللہ، مجھے سب نے چھوڑ دیا، تو ہمیں نہ چھوڑ. اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اس بنی اسرائیل کے نوجوان کی یہ ادا، یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس بنی اسرائیل کے نوجوان کی بخشش کر دی. اور اس وقت کے جو نبی تھے اس کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ جنگل میں میرا ایک دوست مرا ہوا ہے، انتقال ہو گیا، جاؤ اس کو غسل دو، کفن دو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور یہ اعلان کرو کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے. ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا غفار ہے. اب جب بستی والے گئے اور جا کے بستی والوں نے دیکھا تو نبی سے کہنے لگے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ یہ خطا کار ہے، گناہگار ہے، ہم نے ہی بستی سے اس کو نکالا ہے.
جب اس بنی اسرائیل کے نبی نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے جواب مرحمت فرمایا کہ بستی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑا ہی گناہ گار تھا، خطا کار تھا، لیکن اس نے موت سے پہلے اللہ سے دوستی کر لی اور ایسی بخشش مانگی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیے۔ کہا کہ اگر اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی ہے، اگر یہ اللہ کی رحمت اتنے جوش میں تھی کہ اگر یہ پورے بستی والوں کی بھی بخشش مانگتا اللہ سب کو معاف کر دیتا۔ وہی مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، رحمت خدا بہانہ میں جوئے۔ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں ہمیں معلوم ہیں، ہماری دوستیاں کیسی ہیں ہمیں معلوم ہیں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھے، ہماری میموری کارڈ، موبائل ہے نا، موبائل مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، موبائل کے اندر میموری کارڈ میں جس طرح ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اسی طرح کرام کاتبین جو بیٹھے ہیں، جو میرے آپ کے دائیں بائیں، یہ فرشتے سب لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، سب لکھا جا رہا ہے، جو غلطی کی جو نیکی کی۔ بلکہ اللہ نے اس دونوں فرشتوں میں جو دائیں ہاتھ والا نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، یہ فرشتہ امیر ہے، اور بائیں ہاتھ کی طرف جو فرشتہ ہے گناہ لکھنے والا، یہ گناہ لکھنے سے پہلے دائیں والے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا میں اس کی گناہ لکھ لوں؟ کوئی نیکی کا ارادہ کرے، نیکی نہیں کیا، نیکی کا ارادہ کرے تو دائیں ہاتھ والا نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے ایک نیکی، لیکن جب گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ فوراً نہیں لکھتا، اس سے پوچھتا ہے میں لکھ لوں؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے صبر کر، ہو سکتا ہے مغفرت مانگ لے، ہو سکتا ہے یہ اس کو احساس ہو جائے، اس کو مہلت دی جاتی ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو اس کے اوپر پھر یہ گناہ لکھ لیتا ہے۔ ارادہ پہ گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک گناہ نہ کر لے، جب یہ کر لیتا ہے پھر یہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کی ہے، الہی عبدک العاصی عطاقا، اے اللہ میں آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے پاس آیا ہوں، الہی عبدک العاصی عطاقا مقرم بالذنوب وقد دعاقا، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آپ کو پکار رہا ہوں، فَإِن تَغْفِرْ، اے اللہ آپ نے اگر معاف کر دیا، فَأَنْتَ لِذَلِكَ أَهْلُ، تو اے اللہ آپ معاف کرنے کے اہل ہے، وَإِن تَتْرُكْ، اور اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو آپ ہی مجھے فرمائے فَمَن يَرْحَمْنِي، سوا کا میرے اوپر آپ کے علاوہ کون رحم کرنے والا ہے۔ کیا الفاظ ہے، ایک بدو بیت اللہ کے اندر دعا کر رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اور اگر معاف نہیں کرتا پھر بھی معاف کر دے، بیت اللہ کے اندر غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ کل قیامت میں انسان کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم، زبان پہ مہر، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بولیں گے، پیر سے آواز آئے گی، ہاتھوں جسم کے اعضاء۔ کسی زمانے میں یہ سمجھنا مشکل تھا، لیکن لوگ کسی زمانے میں کہتے تھے بغیر زبان کے آدمی کیسے بولے گا، کسی زمانے میں لوگ سوچتے تھے، لیکن آج کل کے ریکارڈنگ نے اور یہ اسپیکر نے مسئلہ حل کر دیا، اس کی کوئی زبان نہیں، آواز آ رہی نہیں آ رہی، آپ لوگ سب آواز سن رہے، اسی طرح آواز جسم سے نکلے گی کہ فلاں فلاں وقت فلاں مقام پر اس نے ہاتھ سے یہ گناہ کیا، پیر سے یہ گناہ کیے گا، سارے گناہ اس کو گنائے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ اپنے جسم سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے میرے جسم کس چیز نے تجھے میرے خلاف بولنے کی طاقت دی؟ تو وہ جسم اس کے اعضاء جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
جس نے تمام مخلوق کو بولنے کی طاقت دی ہے اسی نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو یہ مغفرت کا اشرا ہے۔ ہم خوب بخشش مانگے، اللہ سے خوب معافی مانگے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانا کتنی بڑی بات ہے۔ والذی نفسی بیدی لو اخطأتم خطایاکم، اے ابن آدم تم گناہ کرو اور اتنا گناہ کرو حتی تملا ما بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان کے خلا کو گناہوں سے بھر دو، ثم استغفرتم اللہ، پھر آؤ اللہ کے دربار پر اور کہو اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، لغفر لکم ولا ابالی، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ یہ بھی نہیں پوچھیں گے اے میرے بندے تو نے کیوں گناہ کیے تھے۔ اگر ایک بیٹا باپ کو ناراض کر دے نا، میں نے کئی واقعات سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہو، اور جب وہ بیٹا معافی مانگنے آتا ہے تو باپ پہلے اس کو جتلاتا ہے، تو نے یہ کیا تھا آئندہ تو نہیں کرے گا۔ ایک شاگرد غلطی کرے تو استاد پہلے اس کے پرانی ماضی کو دہراتا ہے کہ تو نے یہ کیا آئندہ تو نہیں کرے گا، کہا نہیں کروں گا۔ کسی کے پاس بھی جائے، ملازم سے غلطی ہو جائے تو افسر کہتا ہے تو نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی، یہ غلطی ہے، آئندہ تو نہیں کرے گا، کہا نہیں کروں گا۔ سب کچھ بتلانے کے بعد پھر چاہتا ہے تو معاف کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ اللہ کیسے کریم ہے۔ اتنے گناہ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اتنے گناہ جتنے بارش کے قطرے ہوں، اگر اتنے گناہ جتنے ستاروں کی تعداد ہوں، اتنے گناہ جتنے درخت کے پتے ہوں، اس سے بھی زیادہ گناہ زمین آسمان کو سیاہ کر دے گناہ سے، اور اس کے اعمال میں کوئی نیکی نہیں، جب سے پیدا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی نیکی نہیں، اور گناہ کرتا گیا اور یہاں تک کہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، پھر بھی کل قیامت میں اللہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ فرمائیں گے اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، جہنم سے ہر اس آدمی کو نکال دو جس نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اس وقت کلمے کی قدر کا پتہ چلے گا، ایمان کا پتہ چلے گا، کلمے کا پتہ چلے گا۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ اتنے گناہوں کے باوجود جب آدمی اللہ کو پکارتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کے دربار پہ آئے اور کہہ رہے واہ ذنوباہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میری غلطی، ہائے میرے خطا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بتائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ یہ دعا آپ نے اس کو پڑھائے اور کہا کہ کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما۔ اس دعا میں کیا ہے جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ جتنے بھی ہو جائے لیکن آپ کی رحمت اور آپ کی مغفرت سے میرے گناہ زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اس لیے غفار الذنوب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے 3 الفاظ استعمال ہوئے، 3 الفاظ۔ ایک جو بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، اللہ کو حکم کو توڑتا ہے، تو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوا ہے ظالم۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محل ظلم، کسی چیز کا صحیح جگہ استعمال نہ ہونا وہ ظلم ہے، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ زندگی دی تھی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے ہم عبادت کے بجائے اللہ کو ناراض کر رہے، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محل ظلم، تو ظالم کا لفظ استعمال ہوا، پھر ایک جگہ ظلم کا استعمال ہوا اور ایک جگہ ظلام کا لفظ استعمال ہوا۔ ظالم ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا، اور ظلم بہت زیادہ ظلم کرنے والا، ظلام بہت زیادہ ہی سب سے بڑا۔ تینوں کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں اپنے غفاری ستاری کے 3 الفاظ استعمال فرمائے۔ جو ظالم ہیں،
چھوٹا جس نے ظلم کیا، اللہ فرماتے غافر الذنب، میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. اور جو تھا ظلوم، بہت گناہ کرنے والا، اللہ نے اس کے لیے غفور کا لفظ کہا ہے کہ میں ہی غفور ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں. اور جو ظلام تھا، اس سے بھی بہت زیادہ گناہ کرنے والا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے استعمال فرمایا غفار الذنوب، میں ہی بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. ہے کوئی اللہ کی طرح؟ تو بتا دو. اس اللہ سے ہم دوستی لگائیں اس مغفرت کے عشرے کے اندر. یقین جانیں اللہ سے دوستی لگائیں، مزہ آ جائے گا زندگی میں، ہر چیز میں مزہ آئے گا، ہر چیز میں مزہ آئے گا. کرامن کاتبین را خبر نیست، وہ ایک فارسی کا شعر ہے نا کہ عاشق و معشوق را رمز است، کہ اللہ اور اس کے محبوب میں، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس تعلق کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. آپ کہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ فرشتے تو وہ لکھتے ہیں جو زبان سے بولیں گے، آپ دل کی باتوں کو فرشتے نہیں لکھ سکتے. کئی لوگ ہیں جو زبان تو بند ہے لیکن دل ہی دل میں اللہ کو پکارتے ہیں، اس پکار کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے ہیں. اسی لیے شاعر نے بڑا عجیب لفظ کہا کہ عاشق و معشوق را رمز است، کہ رامن کاتبین را خبر نیست. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا ہے، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو وہ معاملہ اللہ سے خاص تعلق کا ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ 10 روزہ تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا، اس کے بعد تراویح کی ہو گئی چھٹی. ایسا نہ ہو. تراویح آخری رمضان آخری شب تک ہے. کہیں بھی پڑھیں، سورہ تراویح پڑھ لیں گھر میں، کسی کی چھت میں، اور کہیں اور پڑھ لیں، کہیں اور اہتمام کر لیں، لیکن سورہ تراویح پڑھ لیں، تھوڑے دیر میں آپ فارغ ہو جائے گی. اب آپ پابند نہیں ہیں، ایک سنت پوری ہو گئی ہے، وہ کیا؟ پورے تراویح میں پورے قرآن کا سننا. اب دوسری سنت باقی ہے، وہ آخری شب تک قرآن پاک کا یعنی تراویح کا پڑھنا. یہ سنت باقی ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے. تراویح کے بعض علماء نے لکھا ہے تراویح کے ہر سجدے پہ 1000 نیکی ملتی ہے، اور 1000 نیکی کو ضرب دے دیں آپ 70 سے، تو 20 رکعت تراویح کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں. 40,000 نیکی آپ نہ چھوڑیں، 40,000 نیکی. پھر یہ 20 رکعت تراویح جو ہے، یہ ہمارے فرائض، یہ سنت نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہے. رمضان کا مہینے کے اندر فرض، ایسے تو فرض کی اپنی حیثیت ہے، لیکن رمضان کے اندر فرض نماز کو اللہ نے مکمل کرنے کے لیے صبح کے 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، کتنے ہو گئے بھائی؟ 6. کتنے ہو گئے؟ یہ تو مشہور ہے نا، ہمارے مولویوں کا حساب بھی کمزور ہوتا ہے، آپ لوگوں کا حساب بڑا مضبوط ہوتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آیا. اس زمانے میں ان کے بیان سننے کے لیے ہندو بھی آتے تھے، بنیے بھی آتے تھے. بنیے ہندو پرچون کے کام کرنے والے، کوئی پرچون والا ہو تو ناراض نہیں ہونا. مثال دے رہا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا، ہندو بھی بیٹھے تھے، مسلمان بھی بیٹھے تھے. انہوں نے ایک میتھمیٹکس کا حساب کتاب کا سوال کیا، تو بنیے تو سوال لے کے آنے کے اس وقت زمانے میں آنا چلتا تھا، تو وہ بڑے تیز ہوتے. ہندوؤں نے جلدی سے جواب دے دیا اور خوش ہو گئے کہ آج ہم مسلمانوں سے جیت گئے. کیا ہو گیا؟ جیت گئے. مسلمانوں سے آج جیت گئے. مسلمان افسردہ کہ ہم جواب نہیں دے سکے. عطا اللہ شاہ بخاری تھے حاضر جواب. انہوں نے کہا مسلمانوں کیا بات ہے، کیا شان ہے مسلمانوں تمہاری کہ تم دنیا میں بھی بے حساب اور آخرت میں بھی بے حساب. سمجھ گئے کہ مسلمانوں کیا بات ہے، تم آج دنیا میں بھی بے حساب اور آخرت میں بھی بے حساب. وہ ہندو پریشان ہو گیا. تو ہمارے مولویوں کا حساب تو ایسے ہی ہے، کمزور تھا. تو صبح کے 2 فرض اور ظہر کے 4 فرض کتنے ہو گئے؟ 6. اور عصر کے 4 فرض کتنے ہو گئے؟ 10. اور مغرب کی 3 فرض کتنے ہو گئے؟ 13. اور عشاء کے 4 فرض کتنے ہو گئے؟ 17. اور 3 واجب بھی فرض کے قریب ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 20. تو ان 20 رکعت نماز کو کے اندر جو کمی کوتاہی اگر ہو گئی ہے رمضان میں، تو اللہ نے 20 رکعت تراویح دے دی ہے. اس تراویح کے ثواب کے ذریعے سے فرض کی تکمیل کر دی اللہ پاک.
یہ اللہ نے دیے، اس لیے تراویح، اس لیے اللہ نے تراویح دی، اس امت کا خاصہ ہے، تراویح نہ چھوڑیں۔ پھر اللہ نے اس امت کو لیلۃ القدر کی رات دے دی۔ کوئی طور پہ، میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے، ایک اور جگہ بھی جانا ہے، کوئی طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن عبادت کی، بڑے مقرب تھے، کوئی طور پہ گئے۔ اس امت کی عبادتیں، ہر عبادت کو اللہ نے دوسرے انبیاء سے ملا دیے۔ اب اس امت کے اندر 30 روزے ہو گئے تو 30 رات کی عبادت ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو 10 تو کم ہو گئے۔ اللہ نے اس امت کو آخری عشرے میں اعتکاف دے دیا۔ اعتکاف میں دن کی عبادت الگ ہے اور رات کی عبادت آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ اپنا نیا حساب نکال رہے ہو۔ نہیں، اللہ نہ کرے کسی کو جیل ہو جائے، سزا ہو جائے، تو جیل میں اگر کسی کو 2 سال کی سزا ہوتی ہے تو وہ 2 سال نہیں، ہماری گنتی کے اعتبار سے تو 2 سال وہ ان کے حساب سے ہیں، لیکن عام طور پر ان کے حساب، ان کا قید، ان کی سزا وہ 1 سال کی ہوگی، کیونکہ جیل کے اندر دین کی کاؤنٹنگ الگ ہے اور رات کا حساب الگ ہے۔ کوئی پولیس والا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا، ناراض نہیں ہونا کوئی پولیس، تو وہ وہاں الگ کاؤنٹنگ ہے، دین الگ اور رات الگ۔ 2 سال کی سزا کا مطلب ہے 1 سال، دین الگ رات۔ تو اسی طرح اعتکاف کے اندر جو 10 دن کی عبادت ہے تو اس میں دین کی عبادت الگ اور رات کی عبادت الگ ہے، تو وہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 30 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 40۔ اللہ نے کوہ طور والا ثواب اس امت کے لیے پورا کر دیا، کمی نہیں کی۔ یہ امت آئی ہے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اگر کوئی کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو یا بل جمع کرانے آپ جائیں یہ ڈاک خانے کے اندر اور لمبی قطار لگی ہے اور ایک آدمی سب سے آخر میں بل لے کر آئے بھاگتا بھاگتا پسینے میں، اور جا کر سب سے پہلے وہ کھڑکی کے پاس جائے، تو کیا خیال ہے پیچھے والے پاکستانی قوم اگر ہو تو کیا خیال ہے خاموش ہو جائیں گے؟ پاکستانی ہو اگر سارے تو کیا خیال ہے خاموش ہو جائیں گے؟ کبھی آزما کے دیکھ لینا آپ لوگ، کیا خیال ہے؟ اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو کبھی آزما دیکھنا، انشاءاللہ جو 20 آدمی کھڑے ہیں نا پہلے تو زبان استعمال کریں گے، اور اگر زبان میں سے اب نہ سمجھا ہر ایک کہے گا پیچھے آ، اوئے پیچھے آ، نہیں آئے گا تو پھر 1-2 جذباتی ہوں گے، کہتا لگتا ہے تو زبان کی بات نہیں سمجھ رہا، صبر کر۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارا، لیکن وہ کھڑکی والا کہتا ہے صبر کرو، یہ جو میرے پاس آ رہا ہے اگر یہ میرے پاس نہیں آئے تو تمہیں بھی نہیں دوں گا، تمہارا کام بھی نہیں کروں گا، تو سارے خاموش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو اس امت کا حال یہی ہے۔ یہ امت آئی ہے سب سے آخر میں، سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ یہ امت سب سے پہلے کی جائے گی، آئی سب سے آخر میں، جائے گی سب سے پہلے۔ کیا وجہ ہے؟ اس امت کی کیا خوبی ہے؟ اس امت کو کس کام کی وجہ سے اللہ سب سے پہلے جنت میں بلا رہے ہیں؟ جنت کے دروازے پر رضوان جو جنت کا فرشتہ ہے رضوان کھڑا ہوگا، اور جہنم کے دروازے پہ جو فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک، اور جنت کے دروازے پہ جو فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان۔ رضوان فرشتہ ہوگا، سب آئیں گے کہیں واپس جاؤ واپس جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، ہاں ہاں تمہارے انتظار میں پہلے حضور کی امت جائے گی، اس کے بعد دوسری امتیں جائیں گی، دوسری امتیں بعد میں جائیں گی۔ تو اس امت کو پہلے جنت میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ کس وجہ سے؟ وہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس صفت کی وجہ سے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اس کام کی وجہ سے اس امت کو افضل امت کہا گیا ہے۔ اس امت کو اللہ نے دعوت کا کام دیا ہے، خود دین پہ چلتے ہوئے ساری انسانیت کو دین پہ لانے کی محنت کرنا۔ ہر امت جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے یہ کام لگا دی ہے۔ لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی ہے پوری دنیا میں۔ پھر رمضان کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنا، رمضان کے اندر کچھ اوقات کے لیے نکلنا، فرمایا رمضان کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں جو گھر سے نکلا، مصروف ہر آدمی ہے، کہتا تبلیغ میں تو وہ آدمی جائے جو فارغ ہے، نبیوں پر اعتراض ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، کوئی فارغ نہیں ہوتا، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اگر آج ہم نہیں نکلیں گے اپنے گھروں سے دین کی احیاء کے لیے،
ایک نہ ایک دن تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی پڑے گا، لیکن وہ 4 کاندھوں کے سہارے نکلیں گے، اور یقین جانے نبیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے گی۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، لاکھوں لوگ زندگی بدلے ہیں، اور ایک تبدیلی پوری دنیا میں آئی اس کام کی وجہ سے۔ آپ تبلیغ والوں کو نہ دیکھیں، تبلیغ کے کام کو دیکھیں، تبلیغ کے کام کو دیکھیں۔ تو اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس مغفرت والے عشرے میں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اب الحمدللہ خاص طور پہ میں ان سے مخاطب ہوں جس نے تراویح کے اندر 10 روزہ تراویح پڑھی ہے، قرآن ختم کر لیا، کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں نکال لیں، اور رمضان کے مہینے میں نکالنا۔ الحمدللہ کل اتوار چھٹی ہے، کل سے جماعت ہماری جا رہی ہے، اس کے لیے کچھ لوگ تیار ہو گئے، کچھ اگر اس مجلس میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیں، کل صبح سے میں تیار ہوں، اللہ کو بہت پیار آئے گا کہ میرا بندہ میرے دین کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں کئی سالوں سے، اور یہ تھوڑے وقت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کچھ وقت لگانا دین کی احیاء کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نسبت ہو جائے گی۔ صحابہ نکلے، خرجو وما رجعوا الی دیارہم، صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے، واپس لوٹ کر نہیں آئے، حتی ماتوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور ان کی صحابہ کے جذبات کیا تھے؟ وَإِمَّا الظُّهُورُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ، یا تو ہماری قبر اللہ کے راستے میں بنے گی یا اللہ کا دین ساری دنیا میں عام ہوگا۔ کہاں؟ جعفر بن ابی طالب، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، حضور کے چچاداد بھائی، میرا اردن جانا ہوا، ہم ان کی قبر پہ پہنچے، ایسے آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ، میں ان کی قبر پہ جب گیا تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، ان قبر پہ لکھے، اتنے بڑے شاعر تھے نا، ہر بات پہ عربی کا شعر پڑھتے تھے، عربی کا شعر، اور ان کی قبر پہ تختی لگی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہے، کوئی شاعر کسی کا ہوتا ہے، کوئی کسی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لقب لکھا تھا، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ ابن رواحہ اللہ کے رسول کا شاعر ہے۔ ایسے اشعار پڑھتے تھے، ایسے۔ ان کی قبر بھی اردن کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، بڑے عجیب قربانی۔ تو اس لیے اللہ نے تھوڑے وقت کے لیے، ایک ہے خود ایسے حالات بن جائے، ایک یہ اللہ کو راضی کریں گے، یقین جانیں آسمان سونے تانبے کی، ایک آسمان سے ایک پانی کا قطرہ نہ برسے، زمین سے ایک دانہ غلہ نہ اگے، لیکن اگر یہ متقی تقوی دار اختیار کر لے، دین کی محنت کو اختیار کرے، اللہ اس کے پھولوں کی طرح اللہ اس کو پالے گا، اللہ غیب سے روزی کا انتظام کرے گا۔ ہمارے سارے مسائل کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے جڑ گئے سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ارشاد فرمائے، کون اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟